اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں ملک کے نامور شاعر، محقق، نقاد، مترجم پروفیسر ڈاکٹر خورشید الحسن رضوی صاحب۔ تو میں آپ سب کی طرف سے ملتمس ہوں کہ پیام مشرق ڈیلکس ایڈیشن 2024 کے سلسلے میں منعقدہ بزم اقبال اور قائد اعظم لائبریری کے اشتراک سے جاری اس تقریب میں وہ اظہار خیال کے لیے تشریف لائیں پروفیسر ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزبان مکرم ڈاکٹر فراقی صاحب اور مہمانان گرامی، بالخصوص محترم آقائے مسعودی، خواتین و حضرات، وقت مجھ تک آتے آتے بہت کم رہ گیا ہے اور فراقی صاحب کی پابندی وقت جو ہے اس کی تلوار میرے سر پہ لٹک رہی ہے۔ چونکہ میں کوئی بہت بلند خیال فلسفی بھی نہیں ہوں اور اتنا محاکمہ بھی ان تمام چیزوں کا میرے لیے مشکل ہے، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ میری گفتگو زیادہ طویل بھی نہیں ہوگی اور آپ کو اس کے سمجھنے میں بہت زیادہ دماغ سوزی نہیں کرنی پڑے گی۔ علامہ اقبال کی ذات ان لوگوں میں سے ہے جو کسی قوم کے استحقاق کے بغیر ایک عطیہ الہی کے طور پر اس کو عطا ہو جاتی۔ آج کی تقریب جیسا کہ معلوم ہو چکا آپ سب کو کہ ڈیلکس ایڈیشن جو پیام مشرق کا اس مناسبت سے شائع ہوا ہے کہ اس کی آخری ورژن جو تھی وہ 1924 میں ہمارے سامنے آئی تھی، 23 میں آنے والی جو ہے اس میں بہت سی تبدیلیاں کی گئیں۔ علامہ نے اس میں سے کچھ چیزیں نکال دیں، کچھ بڑھا دیں، کچھ نظموں کو مکمل کر دیا۔ تو اس اعتبار سے گویا اگرچہ فراقی صاحب نے کتاب پر یا کسی اور صورت میں اس کے آج کی محفل کے 100 سالہ یادگاری محفل ہونے کا اعلان نہیں کیا، لیکن ہم غور کرتے ہیں کہ ہمارے لیے آج کی محفل اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہم ایک بہت بڑے کام کا 100 سالہ ایک اس کو یاد کرنے کی ایک محفل سجائیں گے۔ پیام مشرق خالصتاً فنی اعتبار سے، اگرچہ یہ فراقی صاحب نے درست فرمایا ہے کہ علامہ کے ہاں بہت غیر معمولی ہموار گوئی ہے، بلکہ ان کا گراف کسی بھی مرحلے پر آخر تک نیچے نہیں آیا، پہلے سے قدر بلند ہی ہوتا چلا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اردو کی تصانیف میں بال جبریل سب سے زیادہ شاعرانہ حیثیت رکھتی ہے، اور فارسی میں زبور عجم اور پیام مشرق ان کی فنی حیثیت کی سب سے زیادہ آئینہ دار ہے۔ اگرچہ ان کا شاہکار جاوید نامہ تصور کیا جاتا ہے اور بجا طور پر کہ اس کی جہتیں بہت ہیں اور اس کی حیثیت ایک الگ ہے، ایک سنگھاسن جہاں سے وہ بیٹھ کر وہ کتاب جو ہے وہ دنیا کو یعنی علامہ نے دی ہے، وہ بہت بلند ہے۔ لیکن خالص فنی اور شعری سطح پر شاید پیام مشرق جیسی کتاب دوسری نہیں ہے۔ فراقی صاحب نے اس کتاب کو شایان شان طریقے سے شائع کر کے ایک حق ادا کیا ہے، کیونکہ جیسی کتاب ہے اس کا حق تو یہ ہے کہ اسے سونے کے پانی سے لکھا جائے، اور ہمارے ہاں چغتائی اور صادقین اور اسلم کمال جیسے لوگوں نے جو مصوری سے اس کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، وہ سب اس کے حق کی ادائیگی کی کچھ صورتیں ہیں،
اور ایسی ہی ایک صورت یہ ڈیلکس ایڈیشن کا چھاپنا ہے۔ پیام مشرق میں جیسے کہ بہت ہی فاضلانہ مقدمے میں ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ پیام مشرق میں تنوع سب سے زیادہ ہے، ان کی دیگر کتابوں سے بشمول جاوید نامہ تنوع سب سے زیادہ، حیت کا تنوع خصوصاً، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں اس میں آپ کو مثنوی بھی ملتی ہے، ترکیب بند بھی ملتے ہیں، ترجیح بند بھی ملتے ہیں، اس میں دو بیتی بھی ہے جس کو علامہ برسبیل توسع رباعی کہہ لیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علامہ کو رباعی کا علم نہیں تھا، انہوں نے بہت ابتدائی زمانے میں رباعیاں کہی ہیں، اگرچہ ان کے کلام میں رباعی زیادہ نہیں ہے، ان کو مناسبت طبع اس سے اتنی نہیں تھی، لیکن انہوں نے عروض سبقاً پڑھا تھا اور انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ رباعی کا وزن کیا ہوتا ہے۔ ان کے مزاحیہ کلام میں بھی جو یہاں ایک کے تین تین ہو جاتے ہیں، یہ بھی رباعی میں ہے۔ اسی طریقے سے جو انہوں نے مولانا حالی کی لاہور آمد پر کہا تھا، جب ان سے مولانا حالی کی آواز اس دن کچھ ٹھیک نہیں تھی تو علامہ سے کہا گیا تھا کہ آپ ان کی نظم پڑھ کر سنائیں، تو انہوں نے ان کی نظم پڑھنے سے پہلے ایک رباعی کہہ کر پڑھی تھی کہ مشہور زمانے میں نام حالی، معمور میں حق سے جام حالی، میں کشور شیر کا نبی ہوں گویا، نازل ہے میرے لب پہ کلام حالی۔ تو یہ انہوں نے جو باقاعدہ رباعیاں کہیں اور بالکل جو ان کے شعر گوئی کے آغاز کے زمانے سے کہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو ٹیکنیکلی رباعی کی ہر چیز کا علم تھا، لیکن وہ اس کو برسبیل توسع یا اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرتے ہوئے 4 مصروں کی رعایت سے دو بیتی کو بھی رباعی کہتے تھے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی قابل گرفت چیز ہے۔ تو دو بیتیاں بھی ہیں اس کتاب میں، اور کچھ ایسی انہوں نے حیاتیں بھی اختیار کی ہیں، جیسے مثلا نظم شبنم میں ہے، سرود انجم میں ہے، کہ اس کو ہم ابھی تک جو ہماری ریگولر اصناف ہیں ان کے اندر کہیں پلیس نہیں کر سکتے۔ تو ان تمام چیزوں کے، اور پھر اس میں مضامین کا تنوع بھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اقبال کے مخصوص جو ان کی عبقریت یا ان کا جینیس تھا، اس کا بہت ہی بھرپور اظہار اس میں ہوا ہے۔ اور انہوں نے جیسے دانتے کے جواب میں جاوید نامہ لکھا، اور گوئٹے کے غربی شرقی دیوان کے جواب میں پیام مشرق لکھی، لیکن میں نے ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ علامہ نے جب بھی کبھی کسی مغرب کے بڑے شاہکار کے جواب میں کوئی چیز لکھی ہے تو ان کا اپنا معیار اس سے آگے ہوتا ہے۔ دانتے کو ہم چونکہ اٹیلین زبان میں نہیں پڑھ سکتا، اس لیے میں نہیں جانتا کہ اس کی ادبی قدر و قیمت کیا ہے، یقیناً بہت زیادہ ہوگی ورنہ اس کی اتنی شہرت نہ ہوتی، لیکن جہاں تک کانٹینٹ کا تعلق ہے وہ پوری کتاب صرف بعد از مرگ تخیل پر مبنی ہے، اس کا لائف آن ارتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرے، اس میں احترام آدمی کی وہ صورت موجود نہیں ہے جو کہ جاوید نامہ میں اقبال نے ایک بہت اصل الاصول بنایا ہے، آدمیت، احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ انہوں نے جن لوگوں کی ان کے ذہن میں ایک صلیبی جنگوں کے رد عمل کے طور پر جس طریقے سے اس نے اس کو ڈیل کیا ہے، وہ بطور انسان اس کے ذہن کے کمتر ہونے کی دلیل ہے۔ اس میں جن نظموں کی بطور خاص فراقی صاحب نے داد دی ہے، مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ فراقی صاحب سے میری گفتگو بھی کبھی کبھی ہوتی ہے خاصی طویل ادبی مسائل پر، تو میں دیکھتا ہوں کہ ان سے اکثر صورتوں میں میرا ذوق جو ہے وہ یکساں ہوتا ہے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز پر اختلاف ہو۔ جب ہوتا ہے تو اختلاف پھر رہتا ہے ہمارا، لیکن کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جو اس میں جن نظموں کو ہائی لائٹ کیا ہے، اول تو انہوں نے پوری کتاب کا ہی بہت
تفصیل سے جائزہ لیا ہے، لیکن مجھے پیام مشرق میں ساری چیزوں کے پسند ہونے کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ چند نظمیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ مثلا ان کی نظم تنہائی، مثلا کرمک شبتاب، اے کرمک شبتاب سراپا یہ تو نور است، پرواز تو یک سلسلہ یہ غیب و حضور است، آئین ظہور است، معین کے مانند تو از خاک دویدیم، دیدیم تپیدیم ندیدیم تپیدیم جائے نہ رسیدیم۔ تو یہ ہمیشہ مجھے کیپچر کرتی ہے یہ جو ہے نظم، جس کو میں نے سینکڑوں دفعہ پڑھا ہوگا لیکن کبھی میرا دل اس سے نہیں بھرا۔ اسی طرح جو نظم تنہائی ہے، جس میں انسان کا دیگر تمام مظاہر کائنات کے مقابلے میں ایک مغایر اور ایک الگ ہستی ہونا، صرف اس لیے کہ اس کے پاس دل ہے اور باقی ساری کائنات میں دل نہیں ہے، اس پر اتنی خوبصورت نظم لکھی ہے کہ کبھی اس سے دل نہیں بھرتا۔ اس نظم کی جو اٹھان ہے، یعنی اس کا تھیم، وہ آپ سب کے سامنے ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں سمندر کے پاس گیا اور اس کی موج بےتاب سے میں نے کہا کہ تیرے گریبان میں ہزاروں درخشاں موتی ہیں، کیا تیرے سینے میں دل بھی موجود ہے جیسے میرے سینے میں موجود ہے؟ موج جو تھی وہ تڑپی اور تڑپ کر ساحل سے باہر نکل گئی اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ پہاڑ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بڑی بے دردی کی بات ہے کہ تم کھڑے ہوئے ہو، کسی کی دکھ درد پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتے، اور تمہارے اندر اگر کہیں قطرہ خون اگر ہے تو مجھ سے بات کرو۔ تو وہ کہتے بخود خزید و نفس در کشید و ہیچ نہ گفت۔ وہ اور سمٹ گیا اور اس نے اپنا سانس روک لیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چاند تک پہنچتے ہیں، رہے دراز بریدم ز ماہ پرسیدم، سفر نصیب تو منزلیست کے نیست، جہاں ز پرتب سیمای تو سمن زاورے، فروغ داغت و جلوہ یہ دلیست کے نیست۔ چاند جس سے ساری دنیا میں روشنی پھیلی ہوئی ہے، جس کا پرتاؤ جو ہے وہ چھایا ہوا ہے، وہ کہا کیا تیرے دل میں جو یہ داغ نظر آتا ہے، کیا یہ کسی دل کے اندر جو ہے اس کا فروغ بھی موجود ہے؟ تو سوئے ستارہ رقیبانہ دید و ہیچ نہ گفت، اس نے ستارے کی طرف رقیبانہ نظروں سے دیکھا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں غور کیجئے، یعنی اقبال کے یہاں تلازمات میں کیسے ہیں؟ ستارے میں ایک تڑپ نظر آتی ہے، جلتا بجھتا چمکتا مدھم ہوتا تیز ہوتا محسوس ہوتا ہے، تو دل کی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے سوئے ستارہ کہ شاید اس کے پاس ہو۔ اچھا، اس کا آخری بد جو ہے، میں نے جتنی بھی اس کی شرحیں دیکھی ہیں اس میں کہیں مجھے ایک ایسا نقطہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے ہمیشہ، میں نے کہیں دیکھا نہیں کسی کتاب میں لکھا ہوا، وہ کہتے ہیں کہ شدم بحضرت یزداں گذشتم از محمے ہے کہ در جہان تو یک ذرہ آشنایم نیست، جہان تہی ز دل و مشت خاک من همه دل، چمن خوش است ولی در خور نوایم نیست۔ کہ یہ ساری دنیا تو نے بنائی ہے، بہت اچھی ہے، لیکن میرے لیے کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ میری مشت خاک تو سر سے پاؤں تک دل ہی دل ہے، اور یہاں اس تمام مظاہر فطرت میں کہیں کسی کے پاس دل ہی نہیں ہے۔ تو اس میں جو بالکل ٹیپ پر لا کر کہا ہے کہ تبسم ہے بلب یوں رسید و ہیچ نہ گفت، کہ ایک مسکراہٹ آئی حضرت یزداں کے چہرے پر اور انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ اس کی تشریح کوئی نہیں کرتا کہ بھی مسکراہٹ کیوں آئی، یعنی کیا یہ لاجواب ہونے کی مسکراہٹ تھی؟ ایسا نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسکراہٹ اس لیے ہے کہ اسی تنہائی کے سبب سے وہ سمندروں، پہاڑوں، چاند ستاروں سے گزرتا ہوا خدا تک پہنچ گیا۔ اگر اس کو راستے میں کوئی اور بھی ایسا ہمدم مل جاتا جس کے سینے میں دل ہوتا
تو اس کا سفر وہیں رک جاتا اور کبھی نہ پہنچ سکتا وہاں تک۔ جس طرح اقبال نے ایک غزل میں بھی کہا ہے نا کہ دیگر ز سادہ دلی ہائے یار نتواں گفت، نشستہ بر سر بالی رمان ز درمان گفت۔ کیا ہم اپنے محبوب کی سادہ دلی کا اور کیا بیان کریں؟ ہمارے پاس جب بیٹھا ہوتا ہے تو اس وقت ہمارے علاج کی باتیں کرتا ہے، حالانکہ علاج تو ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس میں تبسم اس بات کا ہے کہ کمال ہے تم شاکیانہ انداز میں یہ بات کہہ رہے ہو، تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ اتنا تمہیں تنہا بنایا تھا کہ آج تم تمام چیزوں سے گزرتے ہوئے یہاں کھڑے ہو، اس بارگاہ میں آ گئے ہو۔ جو گویا انسان کا کائنات سے مغایر ہونا اس کے علو کا باعث ہوتا ہے، اور اس کو خدا سے ملا دینے والی جو کیفیت ہے وہ اسی تنہائی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تبسم میرے خیال میں بہت معنی خیز تبسم ہے جس کی طرف بالعموم توجہ نہیں دی جاتی۔ خیر، اقبال کے کمالات اور ان کی شاعری کے محاسن، اس پر تو گفتگو کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ یہ کتاب اپنی جگہ ایک بہت بڑے شاہکار کو ایک شایان شان طریقے سے پیش کرنے کے علاوہ اس میں بہت بڑی ایک چیز جو مجھے کم سے کم محسوس ہوئی وہ یہ کہ ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب نے اس کا مقدمہ بہت عالمانہ لکھا ہے۔ یہ ایسا مقدمہ نہیں ہے کہ وہ چند الفاظ میں صرف اس کی وجہ بتا دیتے، وہ بھی کافی ہو جاتی، وہ 2-4 صفحے اگر لکھ دیتے، لیکن انہوں نے اس کتاب کا حق ادا کرنے کے لیے، چونکہ یہ گوئٹے کے جواب میں لکھی گئی تھی اور اس کی جو ابتدائی امیر امان اللہ خان کے لیے پیشکش میں جو اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنا اور گوئٹے کا موازنہ کیا تھا، ہر دو خنجر صبح خند آئی نفام، او برہنا من ہنوز اندر نیام، او چمن زادے چمن پروردہ مند امیدم از زمین مردہ ہے، کہ وہ خنجر تو ہم دونوں ہیں لیکن وہ میں نیام میں پڑا ہوا ہوں اب تک اور وہ برہنا ہے۔ تو اس چیز کے لیے فراقی صاحب نے بہت محنت سے کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جرمن کا ایک حجاب تو رہا ہوگا، لیکن انہوں نے جتنے تراجم ہو سکتے تھے ان کو دیکھ کر اور گوئٹے کی اصل شاعری کی کنوں کو پانے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے اس مقدمے میں گوئٹے کی شخصیت، اس کی شاعری، اس کا نقطہ نظر، یہ تمام چیزیں بہت پہلو اس طریقے سے بیان کیے ہیں کہ کم از کم میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو اب تک جو بھی ٹوٹا پھوٹا میرا مطالعہ ہے اس میں میں نے اردو میں کوئی اتنی جامع تحریر جو گوئٹے کے اس پس منظر کی وضاحت کرے جس میں پیام مشرق ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو اسی طرح سے انہوں نے پوری کتاب کا جو جائزہ ہے پیام مشرق کا، وہ بھی ایک ایک نظم کو لے کر تمام اہم پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جیسا ایک بہت بڑے ادب پارے کا مقدمہ ہونا چاہیے اور اس میں سہل انگاری کو دخل نہیں ہونا چاہیے، ڈاکٹر صاحب نے ویسا مقدمہ اس کا لکھا ہے۔ میں ان کو بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ آج کے مقررین سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا، ان کا بھی میں سپاس گزار ہوں، اور آپ سب کا بھی، کہ ایک اچھے کام کی تحسین کے لیے ہم آج یہاں موجود ہوئے اور اس میں شامل ہوئے۔ میں شکر گزار ہوں کہ مجھے آج کی محفل میں آپ نے یہ اعزاز بخشا، بے حد شکریہ۔